اللہ کے نبیوں میں ایک نبی ہیں حضرت دانیال علیہ السلام۔ حضرت دانیال کے دور میں بخت نصر یہ حکمران تھا، بادشاہ تھا، اور اس نے کئی ملک فتح کیے ہیں، بڑی جنگیں لڑی ہیں، یہودیوں کو بڑا قتل کیا ہے بخت نصر نے۔ بخت نصر نے خواب دیکھا، اس نے اپنے دربار میں جو علماء تھے، معبرین تھے، ان کو اکٹھا کیا۔ آج کل تو اکثر ممالک میں جمہوریت ہے، بادشاہت نہیں ہے، اور جہاں بادشاہت ہے وہاں بھی 100% بادشاہت نہیں ہے۔ جب بادشاہت ہوتی تھی تو بادشاہوں کے عجیب مزاج ہوتے تھے۔ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے جس شخص کا چاہتے سر اتروا سکتے تھے، زبان گدی سے کھینچ سکتے تھے، چونکہ بادشاہ تھے، ان کا کہا ہوا قانون ہوتا تھا۔ جو بات بادشاہ کہہ دے وہ قانون ہے۔ بخت نصر نے خواب دیکھا، اس نے اپنے دربار میں بیٹھنے والے معبرین کو بلایا، ان سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں، میرا خواب بھی تم بتاؤ، خواب کی تعبیر بھی تم بتاؤ۔ خواب بادشاہ نے دیکھا ہے تو علماء کیسے بتائیں کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ چونکہ بادشاہ تھا نا، تو بادشاہ، اس لیے میں نے کہا کہ آج کل 100% بادشاہی کہیں نہیں ہے، آج کل تو جمہوریت ہے، جہاں بادشاہ آتا ہے وہاں بھی 50-60% ہی بادشاہ ہے۔ بخت نصر نے کہا کہ میرا خواب بھی تم نے بتانا ہے، خواب کی تعبیر بھی تم نے دینی ہے، اور یہ بھی یاد رکھو، حوصلہ وہ کرے، جرت وہ کرے بات کرنے کی کہ جو میرا خواب صحیح بیان کرے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اگر تم نے وہ بات کی جو میں نے خواب میں دیکھی نہیں تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ میرا وقت نہ ضائع کرنا، خواب بھی وہ آ کے سنائے جو میرے دیکھے ہوئے کے مطابق ہو۔ اگر آپ نے غلط خواب سنایا، میں نے وہ دیکھا ہی نہیں، تو سر قلم کر دوں گا۔ سارے معبرین سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کسی نے جرت نہیں کی، کسی نے جرت نہیں کی کہ میں بادشاہ کا خواب سناؤں گا۔ سب ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں، وقت مانگ رہے ہیں۔ ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، بادشاہ پریشان ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اس بات کی خبر پہنچی، آپ نے بخت نصر کو پیغام بھیجا کہ میں تیرا خواب بھی بیان کروں گا اور خواب کی تعبیر بھی سناؤں گا۔ بخت نصر نے جواب بھیجا، اس نے کہا یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے وہ چیز بیان کی جو میں نے نہیں دیکھی تو پھر آپ کا سر اتار دیا جائے گا۔ محفل میلاد میں بیٹھنے والوں، دل تھام کے حضرت دانیال کا جواب سننا۔ بادشاہ نے قتل کی دھمکی دی کہ اگر آپ نے غلط چیز بیان کی، میں نے خواب دیکھی نہیں اور آپ نے وہ سنا دی تو سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت دانیال نے جواب بھیجا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں وہی خواب سناؤں گا جو تم نے دیکھا ہے۔ بادشاہ نے بلا لیا حضرت دانیال علیہ السلام کو دربار میں۔ حضرت دانیال علیہ السلام تشریف لے گئے۔ بادشاہ نے بات دہرائی کہ اگر آپ نے خواب غلط سنایا تو سر قلم ہوگا۔ آپ نے فرمایا تسلی رکھو، میں وہی خواب سناؤں گا جو تم نے دیکھا۔ بادشاہ نے کہا سنائیں۔ آپ نے فرمایا تو نے ایک بت دیکھا ہے جس کا سر آسمان سے لگا ہوا ہے، پیر زمین پہ ہے، اتنا بڑا بت ہے، چھاتی تک وہ سونے کا بنا ہوا ہے، چھاتی سے پنڈلیوں تک، گھٹنوں تک وہ چاندی کا بنا ہوا ہے، اور پھر گھٹنوں سے پیروں تک وہ پتھر کا بنا ہوا ہے، 3 مختلف قسموں سے دھاتوں سے وہ بنا ہوا ہے، اور بڑا ہیبت ناک ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کا سر آسمان سے لگا ہوا ہے، اس کے پیر زمین پہ ہیں، چھاتی تک سونے کا ہے، گھٹنوں تک چاندی کا ہے، نیچے پتھر ہے۔ اس نے کہا آپ نے خواب تو صحیح سنایا ہے۔ آپ نے فرمایا اگلا حصہ اس خواب کا یہ ہے، تو نے دیکھا ہے کہ اس بڑے بت کو، ایسے کسی کو سنگریزہ مارا جاتا ہے، اس بڑے بت کو جب وہ ہیرا کے ٹکراتا ہے وہ بت پاش پاش ہو جاتا ہے، اس کا سونا بھی پگھل گیا، چاندی بھی پگھل گئی، پتھر بھی پگھل گیا، وہ یوں ریزہ ریزہ ہو گیا کہ اس کا نشان ہی مٹ گیا، اور وہ ہیرا جو آ کے اسے لگا تھا تو نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ ایک صحرا پہ، ریت پہ جا کے گرا ہے، اس بت کو توڑ کے وہ صحرا پہ جا کے گرا ہے، پھر اس کا وجود
پھیلنا شروع ہو گیا. اب وہ جو ہیرا تھا وہ بڑا ہونا شروع ہو گیا, اور پھر وہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ اس نے مشرق و مغرب کی ساری فضا کو بھر دیا ہے. تو جدھر دیکھتا ہے تجھے وہ ہیرا ہی نظر آتا ہے. بادشاہ نے کہا خواب تو آپ نے ٹھیک سنایا, میں نے یہی دیکھا ہے, اب آپ بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے. آپ نے فرمایا دنیا میں کفر و شرک کا عروج ہوگا, بت پرستی کا عروج ہوگا, پھر امی نبی آ جائے گا. یہ امی کا لقب پہلے نبیوں میں بھی مشہور تھا, پہلے نبی بھی اس لفظ سے حضور کا ذکر کرتے رہے ہیں. حضرت دانیال نے فرمایا پھر امی نبی آئے گا. تو نے دیکھا نا ہیرا اس بت سے ٹکرایا ہے, وہ نبی بت پرستی سے ٹکرائے گا, وہ نبی بت پرستی کو دنیا سے مٹائے گا. اور پھر تو نے دیکھا کہ وہ ہیرا پھیلنا شروع ہوا تو مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں وہ ہیرا ہی پھیل گیا, اتنا بڑا اس کا وجود ہو گیا. تو جدھر دیکھتا ہے تجھے نور ہی نور نظر آتا ہے. ایک وقت آئے گا مشرق سے مغرب تک اس نبی کے دین کا پرچم بلند ہو جائے گا.